کیا اللہ ایسے شخص کو بھی معاف کر سکتا ہے جس نے 99 بار حد پار کی ہو؟ کیا ایسا انسان جس کی پوری زندگی بہت بڑے گناہوں میں گزری ہو، جس نے کبھی کسی کی پرواہ نہ کی ہو، جس کے دل میں رحم باقی نہ رہا ہو، کیا وہ بھی اللہ کی رحمت پا سکتا ہے؟ آج کا واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جس نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی بڑی غلطیاں کی کہ لوگ اس کا نام سن کر ڈر جاتے تھے، لیکن پھر ایک دن اس کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ اور یہی سوال اس کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ یہ شخص بہت سخت مزاج تھا، وہ غصے میں جلدی آ جاتا تھا، کسی کی عزت نہیں کرتا تھا، کسی کے دکھ درد کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اور اپنی خواہشات کے پیچھے اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اسے صحیح اور غلط میں فرق ہی نظر نہیں آتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ ایک کے بعد ایک بہت بڑے گناہ کرتا گیا۔ شروع میں شاید اس کے دل میں تھوڑا سا خوف تھا، تھوڑی سی شرمندگی تھی، لیکن جب انسان بار بار غلطی کرتا ہے تو آہستہ آہستہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر وہ شخص اس مقام تک پہنچ گیا جہاں اس نے 99 بار حد پار کی۔ لوگ اس سے دور رہتے تھے، اس کے اپنے دل میں بھی سکون نہیں تھا۔ دن میں وہ لوگوں کے درمیان ہوتا، لیکن رات کو جب وہ اکیلا ہوتا تو اس کے اندر عجیب بے چینی جاگتی۔ وہ سوچتا تھا، کیا میری زندگی بس یہی ہے؟ کیا میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا؟ کیا میرے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں؟ ایک دن اس کے دل میں پہلی بار سچی توبہ کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا اللہ اسے معاف کر سکتا ہے۔ وہ ایک عبادت گزار شخص کے پاس گیا۔ لوگوں نے اسے بتایا تھا کہ یہ شخص بہت عبادت کرتا ہے، بہت نیک ہے، شاید یہ تمہیں راستہ دکھا دے۔ وہ اس کے پاس پہنچا اور کہا، میں نے اپنی زندگی میں 99 بار حد پار کی ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس عبادت گزار شخص نے اس کی طرف دیکھا اور فوراً کہا، نہیں، تمہارے لیے کوئی معافی نہیں۔ یہ جواب سن کر اس شخص کے اندر جو تھوڑی سی امید پیدا ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر اب بھی معافی نہیں تو پھر میرے لیے کچھ باقی نہیں۔ پھر اس نے غصے اور مایوسی میں ایک اور بہت بڑی غلطی کر دی، اور یوں اس کے گناہوں کی تعداد 100 ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں معافی کی خواہش ختم نہیں ہوئی۔ کچھ وقت بعد لوگوں نے اسے ایک دوسرے عالم کے بارے میں بتایا۔ کہا گیا کہ یہ شخص صرف عبادت گزار نہیں بلکہ سمجھدار بھی ہے، علم رکھتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو سمجھتا ہے۔ وہ اس عالم کے پاس گیا اور کہا، میں نے 100 بار حد پار کی ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس عالم نے فوراً جواب دیا، ہاں، اور کون ہے جو تمہارے اور اللہ کی رحمت کے درمیان آ سکتا ہے؟ یہ جواب سن کر اس شخص کی آنکھوں میں امید آ گئی۔ شاید کئی سالوں بعد اسے پہلی بار لگا کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ پھر اس عالم نے اسے ایک اہم نصیحت کی۔ اس نے کہا، تم جس جگہ رہتے ہو وہاں کے لوگ تمہیں بار بار برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر تم واقعی بدلنا چاہتے ہو تو اس بستی کو چھوڑ دو، ایک دوسری بستی میں جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہو، ان جیسے بن جاؤ، اور کبھی واپس پرانی زندگی کی طرف مت جانا۔ یہ بات اس شخص کے دل میں اتر گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنی پرانی زندگی چھوڑ دے گا، اب وہ پہلے والا انسان نہیں رہے گا۔ وہ شخص فوراً اس نئی بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے قدم بھاری تھے لیکن دل میں امید تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے بہت غلطیاں کی ہیں، لیکن اب وہ واقعی بدلنا چاہتا تھا۔ وہ چلتا رہا، راستہ لمبا تھا، جسم تھک چکا تھا، لیکن اس کے دل میں صرف ایک چیز تھی، اللہ کی رحمت۔ پھر راستے میں ہی اس کی موت آ گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کا فیصلہ کیسے ہو۔ ایک طرف رحمت کے فرشتے تھے، دوسری طرف عذاب کے فرشتے۔ عذاب والے فرشتے کہنے لگے، یہ شخص پوری زندگی بہت بڑے گناہوں میں رہا ہے، اس نے اپنی زندگی میں حد پار کی، بار بار غلطیاں کی، یہ ہمارا حق ہے۔ لیکن رحمت کے فرشتے کہنے لگے، نہیں،
ये शख्स सच्ची तौबा के साथ निकला था। ये अपने दिल से बदल चुका था। ये अल्लाह की तरफ वापस आ रहा था। फिर अल्लाह के हुक्म से फैसला किया गया कि दोनों बस्तियों का फासला नापा जाए। देखा जाए कि वो किस बस्ती के ज्यादा करीब है, वो पुरानी बस्ती जहां बुराई थी या नई बस्ती जहां नेक लोग थे। और फिर अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया। नेक लोगों वाली बस्ती को करीब कर दिया गया और पुरानी बस्ती को दूर कर दिया गया। जब फासला नापा गया तो वो शख्स नेक लोगों वाली बस्ती के ज्यादा करीब था और इसी वजह से उसकी तौबा कबूल हो गई। सोचें, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी में 100 बार हद पार की, लेकिन जब उसके दिल में सच्ची तौबा आई, जब उसने वाकई बदलने की चीज थी अल्लाह की रहमत, फिर रास्ते में ही उसकी मौत आ गई। अब मसला यह था कि उसका फैसला कैसे हो। एक तरफ रहमत के फरिश्ते थे, दूसरी तरफ अजाब के फरिश्ते। अब जिस्म थक चुका था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक जाब वाले फरिश्ते कहने लगे, ये शख्स पूरी जिंदगी बहुत बड़े गुनाहों में रहा है। उसने अपनी जिंदगी में हद पार की, बार बार गलतियां की, ये हमारा हक है। लेकिन रहमत के फरिश्ते कहने लगे, नहीं, शख्स सच्ची तौबा के साथ निकला था। ये अपने दिल से बदल चुका था। ये अल्लाह की तरफ वापस आ रहा था। फिर अल्लाह के हुक्म से फैसला किया गया कि दोनों बस्तियों का फासला नापा जाए। देखा जाए कि वो किस बस्ती के ज्यादा करीब है, वो पुरानी बस्ती जहां बुराई थी, नई बस्ती जहां नेक लोग थे। और फिर अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया। नेक लोगों वाली बस्ती को करीब कर दिया गया और पुरानी बस्ती को दूर कर दिया गया। जब फासला नापा गया तो वो शख्स नेक लोगों वाली बस्ती के ज्यादा करीब था और इसी वजह से उसकी तौबा कबूल हो गई। सोचें, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी में 100 बार हद पार की, लेकिन जब उसके दिल में सच्ची तौबा आई, जब उसने वाकई बदलने का फैसला किया, जब उसने बुरे माहौल को छोड़ने की कोशिश की, तो अल्लाह ने उसके लिए जमीन तक समेट दी। ये वाकया हमें सिखाता है कि चाहे इंसान कितनी भी बड़ी गलतियों में क्यों ना हो, अगर वो सच्चे दिल से वापस आ जाए तो अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता। शैतान हमेशा इंसान को यह एहसास दिलाता है कि तुम बहुत दूर जा चुके हो, तुम्हारे लिए अब माफी नहीं। लेकिन यह झूठ है। अल्लाह की रहमत हर चीज से बड़ी है। अगर आप भी कभी अपनी गलतियों की वजह से मायूस हुए हैं, तो आज ये बात याद रखें, अल्लाह के दरवाजे बंद नहीं होते। वो शख्स अल्लाह की रहमत के करीब था और उसकी तौबा कबूल हो गई, क्योंकि अल्लाह की रहमत हर चीज से बड़ी है। अगर आपको ये वाकया पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है।